ناول میرا نام ہے محبت آخری قسط، تحریر ثانیہ شیخ۔ ابصار پہلی بار کسی لیڈیز شاپ پر آیا تھا اور اس کے چہرے پر صاف ظاہر تھا کہ وہ سخت کنفیوز ہے۔ دوپٹہ کس کے ساتھ میچ کرے، سینڈل کس رنگ کی لے، آیت کو ہیل پسند ہے یا فلیٹ۔ وہ ایک ایک چیز کو غور سے دیکھ رہا تھا مگر فیصلہ کرنے میں بری طرح فیل ہو رہا تھا۔ سر کوئی مدد چاہیے؟ ایک سیلز گرل نے ہنسی دباتے ہوئے پوچھا۔ ہاں میرا مطلب ہے۔ نہیں، ارے ہاں، دیکھیں مجھے اپنی بیوی کے لیے کچھ لینا ہے۔ ابصار کی زبان پھسلتے پھسلتے رک گئی۔ اوہ، وائف کے لیے سرپرائز گفٹ؟ سیلز گرل نے شرارت سے بولا۔ ابصار کا دل اس لڑکی کا منہ توڑنے کو چاہا مگر وہ اس بیچاری کا روز کا کام تھا۔ ہاں کچھ ایسا جو اسے واقعی پسند آئے، اور وہ کچھ کہنے ہی والا تھا کہ اچانک ایک اور شاپ کیپر نے ہنستے ہوئے کہا، سر اگر آپ کو کلر کمبینیشن کا نہیں پتا تو میڈم کو ہی لے آتے نا۔ یہ سن کر ابصار نے انہیں گیرا اور سخت لہجے میں بولا، اگر وہ میرے ساتھ آتی تو میں یہاں کیوں آتا؟ بس چپ کر کے اچھا سا ڈریس دکھاؤ۔ سیلز گرل نے ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکراہٹ دبا لی اور فوراً کچھ بہترین ڈریسز نکال کر سامنے رکھ دیے۔ ابصار نے ایک ہلکے رنگ کا جوڑا اٹھایا مگر پھر سوچا کہیں آیت کو یہ زیادہ سادہ نہ لگے۔ اس نے ایک اور نکالا مگر پھر خود ہی سر ہلا دیا۔ آخرکار سیلز گرل نے ایک نیوی بلو اور سلور کام والا جوڑا آگے کیا۔ یہ بہت خوبصورت ہے اور کافی گریسفل بھی۔ ابصار نے گہری نظر سے جوڑے کو دیکھا، پھر سر ہلایا۔ یہ پیک کر دو اور ساتھ میں میچنگ جیولری بھی نکالو۔ پھر اس کی نظر ایک اور ڈریس پر پڑی۔ یہ والا لوں یا یہ والا؟ وہ دونوں ڈریسز کو باری باری دیکھ رہا تھا۔ دونوں ہی لے لیتا ہوں۔ وہ خود سے بڑبڑاتا ہوا 7 جوڑے ایسے ہی نکلوا چکا تھا۔ سیلز گرل کے لیے ابصار کی یہ بے بسی اور محنت دیکھنا کافی انٹرٹیننگ تھا۔ وہ دل ہی دل میں ہنس رہی تھی کہ ایک روبدار بزنس مین جو شاید پوری دنیا کو اپنی انگلیوں پر نچا سکتا تھا، آج ایک جوڑا پسند کرنے میں بری طرح پھنسا ہوا تھا۔ سر، میڈم کے لیے کوئی میک اپ بھی لے لیں، لپسٹک، نیل پالش یا پرفیوم؟ ابصار نے آنکھیں سکیڑ کر اسے دیکھا۔ یہ سب ضروری ہے کیا؟ مگر پھر کچھ یاد آیا، آیت کو تو پرفیوم پسند تھے، پرفیوم دے دو مگر بہت تیز نہ ہو۔ اوہ، تو میڈم کو سافٹ فریگرنسز پسند ہے؟ سیلز گرل نے شرارت سے پوچھا۔ ابصار نے اسے گھورا۔ ہاں پسند ہے تو؟ ابصار کا لطف مار والا انداز تھا۔ کچھ نہیں سر، بس کنفرم کر رہی تھی۔ سیلز گرل شرمندہ ہوئی۔ وہ ابصار عالم تھا، کوئی سڑک چھاپ لڑکا نہیں جس کے ساتھ آسانی سے فلرٹ کیا جا سکے۔ اس نے جلدی سے ایک لائٹ سی خوشبو والا پرفیوم نکال کر اس کے سامنے کر دیا۔ ابصار نے گہری سانس لی، بل ادا کیا اور جیسے ہی شاپنگ بیگز لیے باہر نکلا تو خود ہی سر جھٹک کر مسکرایا۔ حد ہے، میں آیت کی ناراضگی ختم کرنے کے لیے کیا کیا کر رہا ہوں۔ آفرین ہے ان مردوں پر جو گھنٹہ گھنٹہ دکانوں کے باہر کھڑے رہتے ہیں صرف اپنی بیوی سے محبت کی وجہ سے۔ سارا سامان گاڑی میں رکھوا کر وہ گھر کی طرف روانہ ہوا۔ سر، کیا آج آپ آفس نہیں جائیں گے؟ ڈرائیور نے حیرت سے اپنے سر کو دیکھا جو آج بلا وجہ ہی موبائل کے لیے ہنسنے میں مصروف تھا۔ وجہ آیت کے رپلائے تھے۔ ابصار جو بھی کہتا مقابل اس بات کا الٹا اور سلگتا ہوا رپلائی کرتی جس پر اسے شدید ہنسی آ رہی تھی۔ نہیں، آج میں کہیں نہیں جا رہا، مجھے آج مسجد جانا ہے، اس کے لیے تیاری کرنی ہے۔ ڈرائیور ابصار کی بات پر چلا ہی اٹھا۔ کیا؟ میرا مطلب ہے سر، آپ نے کیا کہا؟ ابصار نے اپنی آنکھیں سکیڑ کر اسے دیکھا۔ کیوں مجھ پر پابندی ہے؟ میں مسجد نہیں جا سکتا؟ ڈرائیور اپنے مالک کی ناراضگی پر شرمندہ ہوا۔ نہیں سر، بہت بہت معذرت، میں نے ٹھیک سے سنا نہیں تھا، اس لیے سوری۔ ابصار نے کوئی جواب دیے بغیر ہی اپنی توجہ پھر سے موبائل کی طرف کی۔ مجھے گھر چھوڑ کر یہ سارا سامان آیت بی بی کو دے آؤ۔ گیٹ کے اندر داخل ہونے سے پہلے ابصار نے ڈرائیور کو ہدایات دی۔ گھر پہنچ کر اس نے سیدھا اپنے کمرے کا رخ کیا، موبائل نکال کر نبیل کو کال ملائی۔ سن نبیل، آج روزہ رکھنا ہے، سحری ساتھ کریں گے۔ نبیل کا کہکہا سنائی دیا۔ کیا؟ تو بھائی خیریت؟ بس بہت گزار لی غفلت میں زندگی، میرا اللہ مجھ سے ناراض ہے یار۔ رات کو میرے گھر پر رونق لگاتے ہیں، گرینی کو بھی بلوا رہا ہوں۔ جب سے آیت گئی ہے میرا گھر سونا پڑا ہے۔ نبیل اس کی باتوں پر ہنسنے لگا۔ یار تو کہیں کوئی نشہ تو نہیں کر بیٹھا یا بھابھی کے جانے سے ذہنی توازن بگڑ گیا ہے؟ ہاں ہاں ہاں۔
اب تو ٹھیک ہونے جا رہا ہوں میں۔ ابصار نے لمبا سانس لیا۔ ویسے تو بھابھی سے تو بڑی معافی شافی مانگ رہا ہے، مجھ سے تو نے ایک بار سوری نہیں کیا۔ نبیل نے ابصار سے شکوہ کیا۔ مجھے معلوم ہے حالات چاہے جو بھی ہوں تو مجھے چھوڑ کر نہیں جائے گا، مگر میری بیوی سے تو دور ہی رہے گا، سمجھا؟ ابصار اسے اپنے ہی لہجے میں سمجھا گیا۔ شرم کر، وہ میری بھابھی ہے، تجھے بھروسہ نہیں ہے کیا ہم پر؟ وہ چلایا۔ آیت پر ہے مگر تجھ پر نہیں ہے۔ اب ذرا اپنی بکواس بند کر اور میرے لیے دعا کرنا، ابصار نے سنجیدگی سے کہا اور کال کاٹ دی۔ اچھی بات کرو تو دنیا نہیں جینے دیتی۔ اب سب کو ہضم نہیں ہونا ابصار کا نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، اف، ظالم لوگ۔ حویلی میں آج خوشیوں کا سما تھا۔ آمنہ کے نکاح کی تیاریاں عروج پر تھیں۔ ماروی آئینے کے سامنے کھڑی اپنے کپڑوں میں الجھی ہوئی تھی۔ وہ آئینے کے سامنے کھڑی تھی، سفید رنگ کا خوبصورت جھلملاتا لباس پہنے چاند کا ٹکڑا لگ رہی تھی۔ لباس کی نفاست اپنی جگہ، مگر وہ خود کو سنوارنے میں بار بار الجھ رہی تھی۔ چنری کے پلو کو سنبھالنا، ہر بار وہ کچھ نہ کچھ ٹھیک کرتی، مگر پھر بھی لگتا سب کچھ ادھورا ہے۔ چنری ٹک ہی نہیں رہی تھی۔ اچانک دروازہ بنا دستک دیے کھلا اور وجدان اندر داخل ہوا۔ سائیں، کوئی ایسے بغیر دستک کیے کمرے میں آتا ہے کیا؟ وجدان نے دروازہ بند کرتے ہوئے آرام سے کہا۔ یہ میرا کمرہ ہے، دستک کیوں دوں؟ ماروی نے ہلکی خفگی سے رخ موڑ لیا۔ اب یہ میرا بھی کمرہ ہے، آپ کو تھوڑا خیال کرنا چاہیے۔ وجدان نے اس کی طرف نظر ڈالی۔ وہ سفید لباس میں بے حد حسین لگ رہی تھی۔ کیا بات ہے، گھائل کرنے کے ارادے ہیں؟ وجدان اس کی جانب مسکراتا ہوا بڑھا۔ وجدان آہستہ آہستہ قدم بڑھاتا اس کے قریب آیا اور سنجیدگی سے بولا، ادھر تشریف لائیں ذرا۔ ماروی نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ کیوں؟ وجدان نے کوئی جواب نہیں دیا، بس نرمی سے اس کا دوپٹہ پکڑا اور اسے درست کر کے کندھے پر جما دیا۔ وہاں ایک چھوٹی سی پن لگا دی تاکہ وہ کھسکے نہیں۔ اس کی انگلیوں کی ہلکی لمس نے ماروی کے دل کی دھڑکن تیز کر دی۔ بس اتنی سی بات پر پریشان ہو رہی تھی میری احمق سردارنی۔ ماروی نے ہونٹ بھینچ کر نظریں جھکا لی۔ دل کی بے ترتیب دھڑکن اسے وجدان کے قریب جانے پر مجبور کر رہی تھی۔ وجدان نے اسے بغور دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں کئی سوال تھے، مگر زبان خاموش تھی۔ اچھی لگ رہی ہیں بہت، ماشاءاللہ، وہ کہہ کر مڑنے لگا۔ بے اختیار ماروی کے لبوں سے نکلا، سائیں، اتنا روکھا سا اظہار۔ وجدان پلٹا، ماروی کو سیدھا کھڑا کیا اور اس کے ماتھے پر اپنے پیار کی مہر لگائی۔ میں ڈرتا ہوں آپ کی طرف دیکھنے پر، کہیں میری ہی نظر نہ لگ جائے، میں سب بھول جاتا ہوں، اور آج میں کچھ بھی بھولنا نہیں چاہتا۔ میری بہن کا نکاح ہے، آپ ذرا فاصلے پر رہیں مجھ سے۔ وجدان نے ماروی کے گال کھینچے۔ اچھا، تو اب مجھے اگنور کیا جائے گا؟ میں بھی پھر سردار وجدان کی بیوی ہوں، آپ کے سامنے ہی رہوں گی تاکہ ایک منٹ بھی نہ بھول پائیں مجھے۔ ماروی جان بوجھ کر اس کے قریب آئی۔ نہ کریں، اللہ کی بندی، بندہ بشر ہوں، کوئی گستاخی نہ کروا دیجیے گا، آپ ذرا باز آ جائیں، ورنہ اس کا قرض آپ کو رات میں چکانا پڑے گا۔ وجدان نے ماروی کے لبوں پر اپنا انگوٹھا پھیرا۔ سائیں، مجھے ایک بات کہنی ہے آپ سے۔ ماروی نے وجدان کی قمیض کے بٹنوں کو اپنے ہاتھ کی انگلیوں سے چھیڑا۔ ماروی، بات دور کھڑے ہو کر بھی ہو سکتی ہے۔ آپ کیوں میرا روزہ برباد کرنے پر تلی ہوئی ہیں؟ کیا آپ کا روزہ نہیں ہے؟ وجدان نے ماروی کے ہاتھ نرمی سے دور کرتے ہوئے اس کی ناک کھینچی۔ الحمدللہ، سچا اور پکا روزہ ہے سائیں، ماروی فخر سے بولی۔ تو کیوں یہ حرکتیں کر رہی ہیں؟ جس وقت کرنی چاہیے اس وقت آپ کو نیند آ جاتی ہے۔ نیچے آپ کو آمنہ بلا رہی ہے، جائیں۔ وجدان خود اس سے فاصلہ بنا کر کھڑا ہوا۔ وہ جانتا تھا ماروی کو کیا کہنا ہے۔ پہلے ذرا میں آپ کو تو دیکھ لوں، آپ جان بوجھ کر نہ سمجھ بن رہے ہیں سائیں۔ آپ بات کو بدلے مت پلیز، میری بات آپ کو سننی پڑے گی۔ ماروی، میں آپ کی کسی فضول بات میں نہیں آنے والا ہوں، نہ ہی میں کچھ کرنے والا ہوں۔ محنت کرنا بند کریں اور نیچے جا کر انتظامات دیکھیں۔ وجدان کے تاثرات پل میں بدلے۔ وہ ماروی سے دور ہٹا۔ وہ جانتا تھا وہ اس سے کیا کروانا چاہتی ہے۔ سائیں، آپ سے مجھے یہ امید نہیں تھی۔ آپ نے مجھے بھی تو سزا دی، مگر آپ نے سزا کے بعد مجھے معاف بھی تو کر دیا۔
تو آپ کی ماں کیوں نہیں؟ وجدان نے ماروی کی بات پر اسے سختی سے گھورا۔ آپ نے غلطی کی تھی ماروی، ان کا گناہ ہے، اور آپ کی غلطی صرف مجھ تک محدود تھی، مگر ان کا گناہ میرے بھائی کی جان لینا چاہتا تھا، کیسے کر دوں ان کو معاف؟ ماروی نے اپنے دونوں ہاتھ سائی کے گالوں پر رکھے۔ وجدان سائی، کیا میں نے اپنی دادی کو معاف نہیں کیا؟ کیا جتنا برا میرے ساتھ میرے چچا نے کیا کسی کے ساتھ ہوا ہوگا؟ آپ میری زندگی میں اجالا بن کر نہ آتے تو میں تو اندھیروں میں بھٹک رہی تھی، مگر اللہ کچھ خاص بندوں سے خاص کام کرواتے ہیں، اسی لیے آپ سردار ہیں۔ تھوڑی نرمی دکھائیں، اتنا حق تو دے دے انہیں کہ بیٹی کا نکاح دیکھ لیں۔ ماروی ہر ممکن کوشش کر رہی تھی کہ وجدان مان جائے۔ آپ سمجھ نہیں رہی، بات صرف میری نہیں ہے، بابا سائیں اور عائشہ بھرجائی ان کو برا لگے گا، میں ان کی رضامندی کے بغیر فیصلہ نہیں کر سکتا۔ بس کریں اور چلیں نیچے، ٹائم نہیں ہے اتنا کہ اسے فضول بحث میں برباد کریں۔ وجدان نے اس کے ہاتھ اپنے گالوں سے ہٹائے۔ سائیں، آپ سب کو منا سکتے ہیں، آپ کر سکتے ہیں سب، مگر آپ نہیں کرنا چاہتے۔ مگر وہ ماں ہے اور یہ رتبہ ان سے کوئی نہیں چھین سکتا۔ تنہائی اور نفرت کی سزا وہ جو بھگت رہی ہیں وہ بہت ہے ان کے لیے۔ آمنہ کے ساتھ زیادتی مت کریں آپ سب، اس کی ویران آنکھوں میں بھی جھانک کر دیکھ لیں، احساس محرومی صاف نظر آتی ہے۔ اور اس وقت ہر بیٹی کو ماں کی ضرورت ہوتی ہے، اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کہوں گی، جو آپ کا فیصلہ وہی میرا فیصلہ۔ وہ وجدان کو سوچ میں چھوڑ کر باہر نکل گئی۔ عائشہ آئینے کے سامنے کھڑی لپسٹک لگانے میں مصروف تھی جب فرحان کمرے میں آیا اور دروازے سے ٹیک لگا کر اسے دیکھنے لگا۔ وہ کچھ دیر خاموشی سے اسے دیکھتا رہا، پھر مسکراتے ہوئے بولا، تم مجھے آج کل بہت اگنور کر رہی ہو۔ عائشہ نے آنکھوں میں شرارت لیے آئینے میں اس کی طرف دیکھا اور بے نیازی سے بولی، سائیں آپ کا بس چلے تو آپ مجھے اپنی جیب میں قید کر لیں، ہر وقت کا رومانس جھاڑتے دل نہیں بھرتا۔ اور ایسا کچھ نہیں، بس تھوڑی مصروف ہوں، آج آمنہ کا نکاح ہے تو بس تھوڑا کام تھا، وہ وضاحت دیتی پیچھے ہٹی۔ فرحان نے آگے بڑھ کر ڈریسنگ ٹیبل پر رکھے پرفیوم کو اٹھایا اور کہا، ہاں دیکھا ہے میں نے تمہاری مصروفیت، لپسٹک، جیولری، میچنگ جوڑے، مگر میرے لیے وقت نہیں، ان منحوسوں کو چپکا لو بس خود کے ساتھ۔ وہ منہ پھلا کر بولا۔ عائشہ نے مسکراہٹ دبائی اور کانوں میں جھمکے پہنتے ہوئے بولی، تو خوش ہونا چاہیے، آپ کی بیوی اتنی تیار ہو کر گھوم رہی ہے۔ بیوی تو واقعی بہت پیاری ہے، مگر شوہر کو لفٹ نہیں کرواتی۔ فرحان نے عائشہ کی کلائی تھامی۔ عائشہ جلدی سے نکلنے کی کوشش کر رہی تھی جب اچانک فرحان نے اس کی کلائی مضبوطی سے پکڑ لی۔ وہ حیرت سے پلٹی اور گھور کر بولی، فرحان سائیں میرا ہاتھ چھوڑیں۔ کیوں، تمہارے پکوڑے جل جائیں گے؟ وہ ہاتھ چھوڑتا ہوا بولا، جی نہیں، میری چوڑیاں ٹوٹ جائیں گی، اور یہ ذرا ٹک ٹاک کم دیکھا کریں آپ، فضول کی میمز گھر میں بھی بولتے رہتے ہیں۔ وہ سمجھا کم اور ڈانٹ زیادہ رہی تھی۔ اچھا اب لیکچر مت دو اور نکلنے کی کرو، اور میں جتنی بار دیکھوں اتنی بار مجھے رسپانس دینا ہے، خبردار مجھے اگنور کیا تو۔ فرحان نے انگلی اٹھا کر پھر سے وارن کیا۔ عائشہ نے غصے سے پیر پٹکا، آپ کا کوئی علاج نہیں، ابھی چلے نیچے ورنہ میں جا رہی ہوں۔ فرحان نے مسکراتے ہوئے راستہ چھوڑ دیا، جاؤ مگر یاد رکھو، افطاری کے بعد تم صرف میری، سمجھی؟ عائشہ نے جھینپ کر اسے گھورا، پھر جلدی سے باہر نکل گئی، جبکہ فرحان پیچھے کھڑا اسے جاتا ہوا دیکھ رہا تھا۔ وہ روز شکر ادا کرتا تھا اپنے اللہ کا، عائشہ اب بالکل نارمل ہو گئی تھی، پہلی والی عائشہ، اس کی عائشہ۔ تابش صوفے پر دراز ہوا اور ہاتھ سر کے پیچھے باندھ کر نور کو گھورنے لگا، جو بے حد معصومیت سے آئینے کے سامنے کھڑی چوڑیاں پہن رہی تھی۔ نور، تم بہت ظالم بیوی ہو، اس نے گہری سانس لے کر کہا۔ نور نے حیرانی سے پلٹ کر اسے دیکھا، اب کیا کر دیا میں نے؟ تابش نے افسوس سے سر ہلایا، یار تمہیں میری تکلیف کا ذرا بھی احساس نہیں ہوتا، امی کے ساتھ مل کر مجھ پر ظلم ڈھا رہی ہو۔ نور نے مسکراہٹ دبانے کی کوشش کی، کیا ظلم ہو گیا فضول آفیسر؟ تابش نے افسردگی سے جواب دیا، امی کے ساتھ جا کر مجھے بغیر پوچھے ڈائٹ پلان بنا دیا،
मीठा बन, चिकनाई बन, और अब तो रोटी भी गिन कर मिलेगी। शादी के बाद बंदा खाता पीता अच्छा लगता है, ना कि यूं तरसाया जाए। मैं ठीक हूँ यार, मुझे गोली लगी थी यार, बम नहीं गिरा था। नूर ने मसनूई हमदर्दी दिखाते हुए कहा, अरे सेहत का भी तो ख्याल रखना है ना, वरना मोटे शौहर मुझे नहीं पसंद। मैं भी वही सब खा रही हूँ, और वैसे भी रोजे अच्छे जा रहे हैं ये सब ना खाने से। ताबिश ने हैरत से आंखें फैलाई। ओह, तो ये साजिश थी, मतलब मुझे फिट रखने के लिए जुल्म किया जा रहा है। नूर ने हंसी दबाते हुए कंधे उचकाए। अब जुल्म कहें या मोहब्बत, बस इस डाइट पर चलना है। ताबिश उठकर उसके करीब आया और आहिस्ता से सरगोशी की। बस ये याद रखना, तुम जितना जुल्म करोगी मैं उतना ही तुम्हें सताऊंगा। नूर ने शरारती नजरों से देखा। मुझे तो मजा आ रहा है तंग करके। ताबिश ने मुस्कुराकर सर हिलाया। फिर तो मैं भी बदला लेने के लिए तैयार रहूं। ताबिश मजे से सोफे पर नीम दराज मोबाइल चेक कर रहा था जब दरवाजा धड़धड़ाते हुए खुला। उसकी अम्मी माथे पर बल डाले अंदर दाखिल हुई। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? उन्होंने सख्ती से पूछा। ताबिश ने चौंक कर उनकी तरफ देखा। क्या हुआ अम्मी? अम्मी के बच्चे, चलो तैयार हो जाओ, बेटा निकलना है हमें, निशा को पार्लर से भी लेना है, चलो। ताबिश ने मुश्किल हंसी रोकी। अम्मी, नूर ने खुद कहा था कि मैं जरा कमरे में आऊं। वो तैयार हो रही थी तो उसको हेल्प चाहिए थी मेरी। वो नूर को आंख विंक करता हुआ वहां से उठा। नूर नूर तो इस एग्जाम पर तड़प उठी। अम्मी, ये बहुत बड़े झूठे हैं, मैंने नहीं बुलाया इनको। अम्मी ने घूर कर देखा। ये बहाने मुझसे मत बनाओ, मैं जानती हूँ ये लड़का फ्रॉड है। चलो अब तैयार हो लो मेरी जान, देर हो रही है। वो प्यार से बोलती हुई उसके बाल बिगाड़ गई थी। ताबिश ने भी लाड करते हुए अपने बाजू उनके गिर्द हायल किए। कार्ड्स आ गए हैं वलीमे के, आप देख लें किस किस को भेजने हैं। ताबिश ने कार्ड्स अम्मी को पकड़ाए। वो कार्ड्स खोलकर देखने लगी। नूर, तुम्हें किसी को देना है कार्ड? ताबिश ने नूर को देखा जो तैयार बैठी अब अपने जूते के स्टेप को बंद कर रही थी, मगर वो बंद नहीं हो रहा था। वो बेइख्तियार आगे बढ़ा और जूते का स्टेप बगैर कुछ कहे बंद कर गया। नूर कुछ कहती इससे पहले ताबिश ने उसे चुप रहने का इशारा किया। नूर ने आंखें दिखाई और अम्मी की तरफ इशारा किया, मगर ताबिश स्टेप बंद करता जल्दी से उठ गया। नूर बेटा, तुमने अगर देना है इनविटेशन तो ताबिश के साथ जाकर दे आना। मैं जरा निशा को कॉल करूं, वो तैयार है तो हम निकलें। वह मसरूफ से अंदाज में बाहर जा रही थी मगर कुछ याद आने पर वापस मुड़ी। ताबिश बेटा, नूर का दूसरा स्टेप भी खुला है जूते का, वो भी बंद करते आना। वो दोनों को शरारत भरे अंदाज में छेड़ती बाहर निकल गई। पीछे इन दोनों का जिंदगी से भरपूर कह कहा सुनकर उन्होंने अपने बच्चों की खुशियों के लिए आसमान की तरफ देखा। ड्राइवर आयत के दरवाजे के बाहर खड़ा था। मैम, सर ने भेजा है आपके लिए। मैम, सर ने खास तौर पर कहा है कि आप तक ये पहुंचाना है। वो खुद आना चाहते थे मगर आयत ने झटके से उसकी बात काटी। मगर क्या उनकी अना बीच में आ गई, या फिर कोई नया ड्रामा रचाने का प्लान है? ड्राइवर चुपचाप खड़ा रहा। आयत का पारा हाई था मगर वो भी जानता था कि दोनों मियां बीवी आतिश फिशां थे। कुछ बोलकर अपनी शामत लाने वाली बात है। वापस ले जाओ, आयत ने दो टोक अंदाज में कहा। और हाँ, जाकर अपने साहब से कहना कि मैं उनके एहसानों की मोहताज नहीं हूँ। ड्राइवर ने कुछ कहने के लिए लब खोले मगर आयत ने हाथ बढ़ाकर रोक दिया। उसकी तरफदारी मत करना। ड्राइवर बेचारा क्या करता। एक नन्ही सी कोशिश दोबारा की, शायद इस बार बात बन जाए। मैम प्लीज, आपके लिए बहुत दिल से खरीदे हैं सर ने। मैंने आज तक सर को बात बात पर मुस्कुराते नहीं देखा, मगर वो आज आपकी चीजें लेते हुए मुस्कुरा रहे थे। बड़ा मुंह, छोटी बात आयत बीबी। सर सिर्फ गुस्से के तेज है मगर बहुत शरीफ आदमी है। आपने उनको बदल दिया है। आप उनको संभाल लें वरना वो गुम हो जाएंगे। वो खामोश हुआ तो आयत ने उसे सर से लेकर पांव तक घूरा। ये सिखा कर भेजा है तुम्हें? उसने ड्राइवर को खतरनाक घूरी दी। नहीं नहीं मैडम, सर तो आज बहुत खुश हैं। वो तो जी आज रात की तैयारी कर रहे हैं, वो रोजा रखेंगे कल। ड्राइवर ने खुशी खुशी उसे बताया। आयत को शौक लगा। रख ही ना ले वो कहीं रोजा। खैर, तुम सामान पकड़ो और उनको वापस कर दो। और अगर दोबारा आए तुम ये सब लेकर तो तुम समेत सामान को आग लगा दूंगी। वो बेचारा मुंह वापस लटका कर
فولیا جانتا تھا اب سر سے بھی اتنی ہی عزت افزائی ہوگی جتنی یہاں کروا کر جا رہا ہے۔ ڈرائیور گھر پہنچا تو ابصار نکل چکا تھا۔ وہ مغرب کی نماز باجماعت پڑھنا چاہتا تھا۔ ابصار کا دل آج ضرورت سے زیادہ دھڑک رہا تھا۔ جانے کتنے عرصے بعد وہ اپنے رب کے حضور حاضری دے رہا تھا۔ اسے اپنا آپ بہت حقیر لگ رہا تھا۔ کتنا منافق ہے انسان، جب اللہ کی ضرورت ہوتی ہے اور جب اللہ سے کوئی درخواست پوری کروانی ہو تو ہمیں اللہ یاد آ جاتا ہے، ورنہ ہم جہالت میں جیتے ہیں۔ ابصار کو اس وقت سب کچھ بھولا ہوا تھا۔ اسے کچھ یاد تھا تو بس اتنا کہ وہ اب کس منہ سے اپنے رب کے حضور کھڑا ہوگا۔ مسجد میں آج بہت رش تھا، وہاں افطاری کا انتظام بھی تھا۔ ابصار نے بھی چپ چاپ ایک ڈبہ پکڑ لیا۔ بھوک تو اسے تھی ہی نہیں، نہ اس کا روزہ تھا، روح کو سیراب کرنا تھا۔ وہ اللہ کے ذکر سے ہو رہی تھی، آنسو نہ جانے کیوں خود بخود ہی ٹپک رہے تھے۔ ابصار کو اس وقت نہ اپنی ماں یاد تھی، نہ باپ کا ظلم، نہ آیت کی محبت۔ اسے تو بس اپنے ہاتھوں سے کیا ہوا وہ ظلم یاد تھا جو وہ آج تک اپنے نفس پر کرتا رہا، خود کو اللہ سے دور رکھ کر۔ کوئی چیز اندر ہی اندر اسے کھا رہی تھی۔ تو اپنا کتنا نقصان کر کے یہاں بیٹھا ہے اے بندے، مگر وہ اللہ ہے، وہ بے نیاز ہے، اس کا کام ہے عطا کرنا، اور بے شک وہی دینے والا ہے۔ وہ بن مانگے بھی دیتا ہے، بن کہے بھی سنتا ہے۔ ہم ہی غفلت میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ حویلی کا لان روشنیوں سے جگمگا رہا تھا۔ روایتی انداز میں شامیانے لگائے گئے تھے اور ہر طرف پھولوں کی مہک بکھری ہوئی تھی۔ نکاح کا انتظام وجدان نے خاص اہتمام سے کروایا تھا کیونکہ آمنہ اس کو بہت عزیز تھی۔ تمام خاندان کے بڑے بزرگ تشریف فرما تھے۔ بزرگ خواتین دعا مانگ رہی تھیں جبکہ نوجوان لڑکیاں ہنسی مذاق میں مصروف تھیں۔ آمنہ آج سفید اور گلابی جوڑے میں انتہائی دلکش لگ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں جو ویرانی کچھ دیر پہلے تھی وہ اب غائب تھی۔ وجدان جو ہمیشہ ایک ٹھہرے ہوئے انداز میں نظر آتا تھا آج کچھ زیادہ ہی مصروف دکھائی دے رہا تھا۔ وہ ہر چیز کا خود جائزہ لے رہا تھا کہ کہیں کوئی کمی نہ رہ جائے۔ مغرب کی نماز ہوئی تو سب کو کھجور اور زمزم پیش کیا گیا تاکہ روزہ افطار کریں۔ مغرب کی نماز کے بعد مولوی صاحب نے نکاح کا خطبہ پڑھنا شروع کیا۔ ایجاب و قبول اور پھر مبارکباد کا سلسلہ شروع ہوا اور ساتھ ہی پرتکلف افطاری کروائی گئی۔ مردوں نے جلدی فارغ ہو کر مسجد کے لیے نکلنا تھا۔ سارے کام بس جلدی جلدی ہو رہے تھے۔ آمنہ کے پہلو میں بطول بیگم بیٹھی تھیں۔ آمنہ ان کے سینے میں منہ چھپا رہی تھی۔ وہ خوش تھی بہت۔ وجدان نے آخرکار سب کو اعتماد میں لے کر بطول بیگم کو نکاح میں شامل ہونے کی اجازت دے دی۔ عائشہ کو ماروی نے خود منا لیا تھا اور ماروی کی بات پر اس نے اپنی رضامندی دے دی تھی کہ وہ بھی بطول بیگم کو دل سے معاف کر چکی ہے۔ ماروی نے سب کے دلوں کو موم کیا تھا۔ وہ آمنہ کو کسی بات پر تنگ کر رہی تھی اور وجدان اس پر وارے صدقے جا رہا تھا۔ فرحان اپنے بھائی کو لو دیتی نگاہوں سے ماروی کو دیکھتا پا کر پلک جھپکتا ہوا اس کے قریب ہوا۔ بچہ تیری ہی بیوی ہے، کمرے میں جا کر بھی دیکھ سکتے ہو۔ فرحان نے وجدان کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ میں آمنہ کو دیکھ رہا تھا، ماشاءاللہ کتنی خوش ہے۔ اس نے نظروں کا زاویہ بدلا۔ ارے دیکھ لے اپنی احمق بیوی کو، غور سے دیکھ کیسے سارا خاندان جوڑ دیا۔ عائشہ کو میں نہ قابو کر سکا مگر تیری احمق بیوی نے جانے کیسے اسے بھی اپنے رنگ میں رنگ لیا۔ فرحان نے خوش ہو کر اپنے جذبات کا اظہار کیا۔ وہ صرف میرے لیے احمق ہے مگر آپ سب کے لیے سردانی ہے۔ میری عید کے دوسرے دن کی فلائٹ ہے، پیچھے سے حویلی اور گاؤں آپ کے حوالے۔ خدا کے لیے اب کے بار کسی کو بھی بچانے کے لیے تیسرا نکاح نہ کر لینا۔ وجدان نے ایک آنکھ ونک کرتے ہوئے بھائی کو چھیڑا۔ اللہ کا نام لو بھائی، تجھ سے محبت مجھے ویسے بہت بھاری پڑ گئی۔ فرحان ہاتھ جوڑ کر بولا۔ وہ آئی تھی کل آپ کی سابقہ بیگم۔ وجدان نے فرحان کے سر پر بم پھوڑا۔ کیا؟ کیوں؟ عائشہ کو تو نہیں بتایا؟ فرحان نے پریشانی سے ادھر ادھر دیکھا۔ صرف مجھے اور ماروی کو پتا ہے۔ معافی مانگ رہی تھی اپنے کیے کی، گاؤں سے جا رہی ہے ہمیشہ کے لیے۔ وجدان نے اسے اطلاع دی۔ میری طرف سے جہنم میں جائے، تم نے اس سے بات ہی کیوں کی؟ طلاق کے پیپرز پر وہ سائن کر چکی ہے، کیا کوئی نیا گیم کھیل رہی ہے؟ فرحان کا موڈ بری طرح خراب ہوا تھا اس کا ذکر سن کر۔ میرا نہیں خیال وہ کچھ کرے گی۔ وہ معافی مانگ رہی تھی۔ میں نے شرط رکھی ہے اگر تو جرگے میں اپنے بھائیوں کے خلاف
وہ گواہی دیتی ہے کہ ماروی پر حملہ انہوں نے کیا تو ہم سب معاف کر دیں گے، بلکہ میں اسے تحفظ بھی دوں گا۔ وعدہ تو کر گئی ہے، کل گواہی دے گی۔ وجدان احتیاط کرنا، یہ عورت بہت خطرناک ہے، کہیں تمہیں نہ پھنسا لے۔ فرحان نے بھائی کو اس لڑکی سے دور رہنے کا مشورہ دیا۔ ہدا فکر مت کریں، میرے لوگ قدم بقدم اس کی جاسوسی کر رہے ہیں۔ وجدان کو دھوکہ نہیں دے سکتی وہ، آپ بے فکر ہو جائیں، اس کا چیپٹر آپ کی زندگی سے ختم۔ وجدان نے بھائی کو مطمئن کیا۔ میں جانتا ہوں تم اب حویلی پر آنچ نہیں آنے دو گے، مگر فی الحال اپنی ہنی مون جا کر انجوائے کرو، یہ دن دوبارہ نہیں آئیں گے۔ وجدان فرحان کی بات پر صرف مسکرایا، مگر دل میں لڈو پھوٹ رہے تھے۔ کیا جانے تو میرے ارادے۔ وہ دونوں ہی مہمانوں کی طرف ہوئے۔ عشاء کا وقت ہونے والا تھا، مہمانوں کو رخصت کر کے انہیں خود بھی نماز کے لیے نکلنا تھا۔ نشا اور کاشف کا نکاح بھی خیر سے ہوا۔ کاشف نے ہوٹل میں بہت اچھا انتظام کروایا ہوا تھا۔ نشا کا کوئی بھی نہیں تھا تو کاشف نے سارے کام اپنے ذمے لے لیے۔ رخصتی کا وقت ہوا تو تابش نے اپنی بھرپور دشمنی نبھاتے ہوئے ظالم سماج کا کام انجام دیا۔ یہ رخصتی نہیں ہو سکتی، وہ اعلان کرتا ہوا کھڑا ہوا۔ کاشف نے رحم کی اپیل کی، مگر وہ مسترد کر گیا۔ رخصتی میرے ولیمے پر ہوگی۔ نور نے سائڈ پر لے جا کر اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ کاشف کی امی رخصتی کا انتظام کر کے آئی ہیں، کیوں دونوں میاں بیوی کی بد دعائیں لینی ہیں؟ ایسا مت کریں، جو بات طے کی ہوئی ہے اسی پر رہیں۔ میری فراڈن بیوی، میں نشا کا بھائی ہوں، اس وقت میری چلے گی، اور اس الو کے پٹھے کو میری بد دعا ہی لگی ہے۔ اس نے میری رخصتی پر لات ماری تھی، میں نے اس کی رخصتی پر بم چلا دیا۔ اب ذرا محسوس کرے میرے درد کو۔ تابش نے معصوم شکل بنا کر نور کو دیکھا۔ تابش، آپ کو شرم نہیں آتی؟ تھوڑا رمضان کا ہی خیال کر لے۔ نور نے غیرت دلائی۔ ہاں تو شرم آ رہی ہے نا، بہت زیادہ آ رہی ہے، تبھی تو رخصتی کینسل کر دی کہ آج تو اتنی بڑی رات ہے، کہیں کاشف کے لیے امتحان نہ بن جائے۔ چلو دل لگا کر عبادت تو کر لے گا۔ تابش نے اپنے دانتوں کی نمائش کی۔ آپ نا بہت خراب پولیس والے ہیں۔ بیچارے کے ارمانوں پر پانی پھیر دیا۔ وہ خود بھی سمجھدار ہیں، ان کو پتہ ہے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں۔ نور نے اسے منانے کی آخری کوشش کی۔ میں بھی بہت سمجھدار تھا، مجھے بھی معلوم تھا کہ کیا کرنا ہے اور کیا نہیں، لیکن مجھ پر تم سب نے ظلم کیا، اور تم سے تو میں بڑی فہرست سے نمٹوں گا۔ تمہاری سزا کا لیول اس سے بڑا ہے ذرا۔ تم کاشف کی چھوڑو اپنی خیر مناؤ۔ نور تابش کی بے باک نظروں کی تاب نہ لاتے ہوئے واک آؤٹ کر گئی، مگر تابش کا کہا کاشف کا دل ضرور جلا رہا تھا۔ نماز کے بعد قاری صاحب نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، اور مسجد میں موجود تمام نمازیوں نے ان کے ساتھ ہاتھ بلند کر لیے۔ یا اللہ، جو ٹوٹے دل لے کر تیرے در پر آیا اس کے دل کو جوڑ دے، جو گناہوں کی گٹھڑی اٹھا کر آیا اس کے لیے معافی کے دروازے کھول دے، جو نادم ہے اسے ہدایت کی روشنی عطا کر۔ یا رب، اگر کسی نے کسی کا دل توڑا ہو تو اسے اس کی اصلاح کی ہمت عطا کر۔ اگر کوئی خود کو گناہوں میں گم کر چکا ہو تو اسے پلٹنے کی راہ دکھا دے۔ افسار کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ قاری صاحب کی دعا کا ہر جملہ جیسے اس کے دل کی ترجمانی کر رہا تھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ دل کی گہرائیوں سے ایک ہی دعا نکلی، یا اللہ مجھے معاف کر دے، مجھے راستہ دکھا دے۔ دعا ختم ہوئی، سب نے چہرے پر ہاتھ پھیرے، مگر ابصار کی نظریں اب بھی جھکی ہوئی تھیں۔ قاری صاحب نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ بیٹا، کبھی کبھی رب ہمیں جھنجھوڑتا ہے تاکہ ہم اس کی طرف پلٹ آئیں، بس دل سے پکارو، وہ قریب ہے۔ ابصار نے نم آنکھوں سے سر ہلایا۔ مسجد سے باہر نکلتے ہوئے اس کے قدموں میں غرور نہیں، عاجزی تھی۔ وہ پلٹنا چاہتا تھا اپنے رب کی طرف، اپنی غلطیوں کی اصلاح کی طرف اور آیت کی طرف۔ وہ 1-2 بجے کے قریب گھر پہنچا تو نبیل اور گرینی بھی ادھر موجود تھے۔ نبیل نے مسکراتے ہوئے کہا، کہیں قیامت کی نشانی تو نہیں کہ ابصار سر روزہ رکھ رہا ہے؟ ابصار نے ایک نظر نبیل کو گھورا اور سنجیدگی سے بولا، بعض اوقات انسان کو کچھ چیزوں کا احساس دیر سے ہوتا ہے، مگر ہوتا ضرور ہے۔ نبیل نے ہنستے ہوئے کہا، بس یہ فلسفیانہ باتیں مت جھاڑ، سچ بتا، یہ سب آیت کے لیے ہے نا؟ ابصار نے نبیل کی بات کو نظر انداز کیا اور ملازموں کو ہدایت دینے لگا۔ دسترخوان خوبصورت ہونا چاہیے، سب کچھ بہترین ہو اور کھانے میں کوئی کمی نہ ہو۔ گرینی خوشی سے بولی، اللہ نظر بد سے بچائے، میرا بیٹا بدل رہا ہے۔
وہ لوگ ابصار کو تنگ کر رہے تھے کہ ڈرائیور نے اندر آنے کی اجازت مانگی۔ سر، وہ آیت بی بی نے سارا سامان واپس کر دیا۔ ڈرائیور کی بات سن کر وہ خاموش ہو گیا۔ نبیل اور گرینی نے چونک کر اسے دیکھا۔ واپس کر دیا، اس نے دھیرے سے الفاظ دہرائے، جیسے خود کو یقین دلانے کی کوشش کی۔ جی سر، میم نے کہا کہ اگر آپ کو کچھ دینا تھا تو خود لا کر دیتے، یہ سب ڈرائیور کے ہاتھ بھیجنے کی ضرورت نہیں تھی۔ نبیل نے سیٹھی بجائی اور ہنستے ہوئے کہا، ابصار بھائی، لگتا ہے اب آپ کو خود جا کر منانا پڑے گا۔ یہ اب وہ پرانی آیت نہیں رہی جو تمہارے ہر اشارے پر سر ہلا دیتی تھی۔ گرینی نے فکر مندی سے ابصار کی طرف دیکھا۔ بیٹا، عورت کی عزت نفس کو تکلیف پہنچے تو وہ پتھر کی دیوار بن جاتی ہے۔ کیا تم واقعی سنجیدہ ہو آیت کو منانے میں؟ ابصار نے گہری سانس لی، نظریں جھکائیں اور آہستہ سے بولا، ہاں گرینی، میں سنجیدہ ہوں، اور شاید یہ پہلی بار ہے کہ میں کسی چیز کے لیے اتنا سنجیدہ ہوں، اور آپ کی بہو مجھے بہت ٹف ٹائم دے رہی ہے۔ تو بچہ چلو آیت کو لے کر آتے ہیں، میں سمجھاؤں گی اسے۔ گرینی نے اپنی خدمات پیش کی۔ جی، اس دن دیکھ لیا تھا آپ نے کتنی عزت بڑھائی تھی میری آیت کے پیرنٹس کے سامنے، ابصار نے شکوہ کیا۔ اس دن مجھے بہت غصہ تھا، تم نے اتنی پیاری بچی کا دل دکھایا تھا۔ اب آپ صبر کریں ذرا، آیت بی بی کے روبرو تو میں چاند رات کو آؤں گا۔ ڈرائیور، یہ سامان کمرے میں رکھ دو، اب یہ سامان وہاں نہیں جائے گا، اس سامان کی مالکن خود چل کر یہاں آئے گی۔ آج کتنی دعائیں مانگی تھیں اس نے، ہر سجدے میں، ہر آنسو کے ساتھ، ہر لرزتی ہوئی سانس کے ساتھ۔ آیت کی آنکھیں سوجی ہوئی تھیں، رات بھر جاگ کر کسی کا انتظار کرتی رہی، کسی کو پانے کے لیے دعا کرتی رہی۔ اس کی ماں آتے جاتے اسے دیکھ رہی تھی۔ آیت کے چہرے پر ضبط کی تہ جم ہوئی تھی، مگر ماں تو ماں ہوتی ہے، اولاد کے دل کے درد کو بھانپنے میں کبھی غلطی نہیں کرتی۔ آیت بیٹا، چائے پیو گی؟ انہوں نے نرمی سے پوچھا، جیسے اس کے دل کی دیواریں گرنے کا انتظار کر رہی ہوں۔ آیت نے چونک کر انہیں دیکھا، پھر نظریں چرا کر بولی، نہیں، دل نہیں چاہ رہا۔ ماں مسکرا دی، دل چاہ رہا ہے، بس تم مان نہیں رہی۔ وقت دو خود کو بھی اور اسے بھی۔ آیت کی آنکھیں بھر آئی، مگر وہ کچھ کہے بغیر وہاں سے اٹھ کر چلی گئی۔ ماں نے ایک گہری سانس لی، دعا کا اثر دیر سے صحیح مگر ہوتا ضرور ہے بیٹا۔ انہوں نے چائے کا کپ رکھتے ہوئے آسمان کی طرف دیکھ کر مسکراتے ہوئے اس کے لیے دعا کی۔ آیت نے بے چینی سے گھڑی کی طرف دیکھا۔ رات کا پہر گزر رہا تھا، لیکن دروازہ ویسے ہی خاموش تھا جیسے اس کا دل۔ آئے گا، ضرور آئے گا، وہ خود کو تسلی دے رہی تھی، لیکن ہر گزرتا لمحہ اس کے دل میں چھپتا جا رہا تھا۔ کیا میں نے غلطی کی؟ شاید مجھے اتنا سخت رد عمل نہیں دینا چاہیے تھا۔ وہ بے اختیار کھڑکی کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی۔ باہر سناٹا تھا، نہ کوئی گاڑی، نہ کوئی آہٹ۔ اس کا دل کر رہا تھا کہ خود ہی فون اٹھائے اور ابصار کو بول دے، آ رہے ہو یا میں ہی آ جاؤں؟ مگر انا بیچ میں دیوار بنی کھڑی تھی۔ نہیں آنا چاہتے تو مت آئیں، میں کون سا آپ کی منتظر بیٹھی ہوں۔ وہ خود سے خفا ہو کر بیڈ پر بیٹھ گئی، مگر دل جانتا تھا کہ وہ جھوٹ بول رہی ہے۔ میں رکھنے کی آخری کوشش کر رہی ہوں۔ وہ خطرناک حد تک اپنے شوہر کی، اپنے گھر کی، اپنے کمرے کی عادی ہو گئی تھی۔ وہ اب ابصار کے بغیر رہنے کا تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ وہ ناک رگڑ رگڑ کر اسے منائے۔ اس کی بالکل خاموشی اس کے سمجھ سے باہر تھی۔ گرینی نے بھی نو لفٹ کا بورڈ لگایا ہوا تھا۔ سب اپنی اپنی دنیا میں مگن، مگر آیت اپنے سرتاج کو مس کر رہی تھی، اور بہت کر رہی تھی۔ چاند رات مبارک میرے چاند، تابش نے شرارت سے سرگوشی کی اور پیچھے سے نور کو اپنی باہوں میں بھر لیا۔ نور کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ تابش، یہ کیا کر رہے ہیں؟ چھوڑے مجھے، وہ گھبرا کر بولی۔ امی باہر ہیں، کسی نے دیکھ لیا تو؟ تابش نے مزید مضبوطی سے پکڑ لیا اور مسکرا کر بولا، تو کیا ہوا؟ چاند رات ہے، چاند کو پکڑنے کا وقت ہے، اور یہ چاند تو پورا میرا ہے۔ نور نے زور سے کوہنی ماری، چھوڑے مجھے ورنہ شور مچا دوں گی۔ تابش نے ہنستے ہوئے اسے آزاد کیا، مگر جاتے جاتے سرگوشی میں کہہ گیا، آج کی رات میری ہے نور، بھاگ نہیں سکتی۔ کوئی نہیں، منہ دھو کر رکھیں، ابھی ہفتہ باقی ہے۔ نور نے غصے سے تابش کو دھمکایا۔ امی کو پتہ لگا تو سیدھا انکاؤنٹر۔ امی کو کون کافر بتائے گا؟ تابش نے نور کھینچ کر اپنے مقابل کیا۔
बीवी हो तुम मेरी, मैं क्यों छुपाऊं अपने जज्बात। वो बेबाक नजरों से नूर को उलझा रहा था। सुनो, क्या तुम्हारा दिल नहीं कर रहा अपने कमरे में आने को? अम्मी सो जाती हैं ना जल्दी। थोड़ी देर के लिए आ जाना प्लीज, जालिम ना बनो, रोज बुलाता हूँ मगर तुम धोखा देती हो। वो मुंह फुलाकर बोला। नूर को अपने शोहर पर तरस भी आया और उसकी बेकरारियों पर प्यार भी। मिस्टर फजूल पुलिस वाले, कल से सब मेहमान आ रहे हैं। मुझे मेरी मेहंदी मांगू वलीमा सब एंजॉय करना है। खबरदार जो तंग किया मुझे तो। नूर ने फौरन पीछे हटकर उंगली उठाई। और अब मेरी ईदी तो निकाले शराफत से। ईदी मैं तुम्हें अकल दे दूं तो कैसा रहेगा? ताबिश ने उसे दोबारा से करीब किया। ये आज बात बात पर आप चिपक क्यों रहे हैं? मसला क्या है? नूर ने ताबिश को आंखें दिखाई। यार हद है, कोई तो शोहर वाला काम करने दो तुम मुझे। एक तो मेरी माँ को हरी हरी सूजी के सारी रस्में करके ही बीवी नसीब होनी। कोई फायदा हुआ बॉर्डर पर निकाह का? नसीब में तो हिजर ही आया। वो उदासी से नूर की आवारा लट्टों को उंगलियों पर लपेट दिया। तौबा है, अल्लाह ना करे हिजर हो कभी। अम्मी को शौक है, उनका एक ही तो बेटा है। फिर रिश्तेदार सवाल करते कि ऐसा क्या हुआ जो एकदम शादी कर लिया आपने। मुझ पर सवाल उठते, इसलिए अम्मी का फैसला बिल्कुल दुरुस्त था। वो बस किसी को बात करने का मौका नहीं देना चाहती। नूर ने सास की सफाई दी। ए अम्मी की चमची, कैसे सास की साइड ले रही हो? जरा मेरी तहवील में आओ, फिर कैद करूंगा उम्र भर के लिए। बेटा उम्र भर कैद तो बाद में करना। जरा ये लिस्ट पकड़ और सामान लाओ, काशिफ आ रहा है निशा को लेने। और खबरदार जो तुमने एक लफ्ज भी बोला तो। बेचारे गरीब लोग हैं, बार बार थोड़ी थोड़ी शोर शराबा करेंगे। खामोशी से जाने दो। ताबिश की अम्मी कमरे में बोलती हुई आ रही थी। ताबिश ने बुरा सा मुंह बनाया। जी मुझे मालूम है, मौसूफ का फोन आ गया था, उसने पहले मुझसे इजाजत ली है फिर आपको बोला। ताबिश ने हंसते हुए अपने कंधे उचकाए। दफा दूर, कितना डराया तूने इस बेचारे को। अब मत कहना कुछ। उन्होंने ताबिश को एक लगाई। नहीं कहता कुछ। मेरी माँ, वो अपनी माँ के दोनों गालों को चूमता हुआ उन्हें गले लगा गया। और इतना सामान, वो कोई हाथी थोड़ी है जो इतना सब खाएगा। ताबिश ने माँ के हाथ से लिस्ट लेते हुए उसे गौर से पढ़ा। अरे नहीं, साथ भी दूंगी निशा को। अब बेटी बनाया है उसे तो माँ बनकर रुखसत करूंगी। कपड़े और बर्तन तो जा रहे हैं मगर अब ईद है तो ईदी भी उसका हक है। वो ताबिश को समझाते हुए बोली। माशाल्लाह अच्छी सोच है, अल्लाह आपको इसका अजर दे। मगर मैं इस वक्त 1 घंटे के लिए अपनी बेगम को साथ लेकर जा रहा हूँ। सिर्फ 1 घंटा प्लीज, वो बच्चों की तरह बोला। नूर ने घूर कर देखा और रुख मोड़ लिया, मगर उसके गालों पर आती सुर्खी ने सब कह दिया। नूर का दिल उसकी बेचैनी पर तेजी से धड़क रहा था। अच्छा चल जा, चला जा। तुम्हारी तुम्हारी ही बीवी है, तुम्हारी अमानत। जाओ घूमो फिरो ऐश करो, बस टाइम का ख्याल रखना। मेहमानों से पहले पहुंच जाना। वो खुश दिली से इजाजत देते हुए बोली। आप फिक्र मत करें, हम ज्यादा दूर नहीं जा रहे। ताबिश ने यकीन दहानी करवाई और नूर का हाथ थामा। चल लड़की, मेरा हाथ पकड़, आजा शुरू करें एक नया सफर। वो नूर को तंग करता हुआ कमरे से बाहर निकला। ताबिश की माँ उन दोनों की आइंदा आने वाली जिंदगी के लिए दुआ गो थी। वो इन दोनों पर आयतुल कुर्सी पढ़कर फूंक रही थी। आयशा थकी थकी कदमों से कमरे में आई। मेहंदी की महक उसकी कलाइयों से उठ रही थी और वो बेखुदी में अपनी हथेली को देखने लगी जहां गहरे रंग में फरहान का नाम चमक रहा था। अचानक पीछे से किसी ने धीरे से सरगोशी की। ये हाथ मुझे देखने दे। सुना है मेहंदी का रंग जितना गहरा हो, मोहब्बत उतनी ही शदीद होती है। आयशा ने चौंक कर पीछे देखा। फरहान सामने खड़ा था। रत जगह से आंखें और ज्यादा गहरी लग रही थी। वो मुस्कुरा रहा था मगर उसकी मुस्कुराहट में वही जज्बात थे जो हमेशा आयशा का दिल धड़का देते थे। फरहान साईं, ये वक्त है जागने का, आयशा ने खफकी से कहा और रुख मोड़ लिया। तो और बीवी धोखा देकर गायब हो तो शोहर बेचारा क्या करे? नाराज लग रही हो? क्या अब तक मेरी सजा जारी है? नहीं साईं, मैं क्यों होने लगी नाराज? बस आपकी वार गिरफ्तगियों से डर लगता है। वो नजरें झुकाकर बोली। मगर ये जज्बात तो सिर्फ तुम्हारे लिए है। क्या तुम्हें पसंद नहीं मेरा जुनून? आयशा के बाल कैचर से आजाद किए वो अपने लब उन पर रख किया।
عائشہ نے فوراً پیچھے ہٹنے کی کوشش کی مگر فرحان نے اسے نرمی سے روک لیا۔ اتنی بے مروتی اچھی نہیں لگتی بیگم صاحبہ۔ سائیں صبح جلدی اٹھنا ہے، کچھ ہوش کریں۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتی التجا کر رہی تھی۔ آج فرار کا ہر راستہ بند ہے میری پیاری بیگم۔ اچھا سنو نا، فرحان نے شرارت بھرے لہجے میں کہا۔ ایک بات گھوم رہی تھی ذہن میں۔ اب کیا نیا منصوبہ ہے؟ اس نے بھویں چڑھا کر پوچھا۔ فرحان نے ہاتھ باندھ کر دروازے سے ٹیک لگا لی۔ وجدان اپنی بیگم کے ساتھ ہنی مون پر جا رہا ہے تو میرا خیال ہے کہ ہمیں بھی کہیں چلنا چاہیے۔ عائشہ کا منہ حیرت سے کھلا رہ گیا۔ کیا فرحان سائیں، آپ کو ہو کیا گیا ہے؟ ہماری شادی پرانی ہو گئی ہے، اب ان کا ٹائم ہے، ہم اپنے وقت میں گئے تو تھے۔ فرحان نے مسکراتے ہوئے سر ہلایا۔ ارے تو میں نے کب کہا کہ ابھی نکلتے ہیں؟ ان کو وہ کر آنے دو تب چلتے ہیں۔ کہاں؟ عائشہ نے مشکوک نظروں سے اسے دیکھا۔ کہیں بھی، کسی خوبصورت جگہ جہاں بس تم اور میں ہوں، اس نے نرمی سے کہا اور عائشہ کے قریب آیا۔ کوئی پہاڑوں کے درمیان جہاں ٹھنڈی ہوا چلتی ہو، یا پھر کسی پرسکون ساحل پر جہاں لہریں ہمارے ساتھ گنگنا رہی ہوں۔ عائشہ نے نظریں چرا لیں۔ کتنی فلمی باتیں کرتے ہیں آپ فرحان سائیں، دل سے جو نکلتی ہیں۔ فرحان نے شرارت سے اس کا ہاتھ تھاما۔ تو منظور ہے نا یہ چھوٹی سی درخواست؟ عائشہ نے شرارتی انداز میں مسکراتے ہوئے کہا، دیکھیں گے، اگر آپ اچھے بچے بن کر رہیں گے تو شاید سوچا جا سکتا ہے۔ فرحان نے گہری سانس لی۔ اف، امتحان ابھی بھی باقی ہیں۔ اس وقت تو تم مجھ سے کسی بھی اچھے پن کی امید نہ ہی رکھو میری جان۔ فرحان شدت جذبات میں ڈوب رہا تھا۔ چاندنی رات کی ٹھنڈی روشنی کمرے میں مدھم چمک رہی تھی۔ کھڑکی سے ہلکی ہلکی ہوا کے جھونکے آ رہے تھے جو عائشہ کی زلفوں سے کھیل رہے تھے۔ فرحان نے نرمی سے اس کے ہاتھ کو تھاما، اس کی آنکھوں میں جھانکا اور مسکراتے ہوئے بولا، بس یوں ہی ہمیشہ میرے قریب رہنا، دور مت جانا۔ عائشہ نے نظر جھکا لی۔ اس نے نرمی سے اپنا ہاتھ چھڑانے کی کوشش کی مگر فرحان نے شرارت سے مزید مضبوطی سے تھام لیا۔ عائشہ نے ایک ادا سے اسے دیکھا، پھر شرم سے رخ پھیر لیا۔ باہر رات کی خاموشی تھی مگر اندر دھڑکنوں کا شور تھا۔ عائشہ نظریں جھکائے بے چینی سے اپنی انگلیاں مروڑ رہی تھی جبکہ فرحان اس کے قریب کھڑا اسے دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ اتنی شرمیلی کب سے ہو گئی وہ بیگم سائیں؟ اس کی شرارت بھری سرگوشی پر عائشہ کا دل جیسے سینے سے نکلنے کو مچل اٹھا۔ مجھے اجازت دو کہ اس چاندنی رات کو مزید حسین بنا دوں۔ عائشہ کی پلکیں لرزی، ہونٹ کانپے مگر وہ کچھ بول نہ سکی۔ یہ خاموشی اجازت ہے نا؟ فرحان نے شرارت سے پوچھا۔ عائشہ نے فرحان کے ہی سینے میں منہ چھپا لیا۔ بہت برے ہیں آپ، وہ اس کے سینے پر مکے برسا رہی تھی۔ چاندنی میں کھلاتی ہوئی عائشہ، شرارتوں سے بھرپور فرحان اور رات کی خاموشی میں محبت کی سرگوشیاں، یہ چاند رات ان دونوں کی محبت کا گواہ بن چکی تھی۔ سائیں یہ دیکھے میری مہندی۔ وہ بچوں کی طرح خوش ہوتی کمرے میں داخل ہوئی مگر جتنی سپیڈ سے داخل ہوئی تھی اتنی ہی تیزی سے زبان کو بریک لگے۔ کمرہ گلاب اور موتیے کی خوشبوؤں سے مہک رہا تھا۔ لائٹ بالکل ڈم کر رکھی تھی۔ اس سے ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ کی لہر دوڑی۔ وجدان نے اسے دروازے کے بیچوں بیچ بت بنا کھڑے دیکھا تو اپنی آنکھیں سکیڑ کر اسے دیکھا۔ آپ مراقبے سے اگر واپس نکل آئیں تو اپنے قدم شریف میری طرف بڑھا لیں۔ وجدان کی آواز پر ماروی کا تسلسل ٹوٹا۔ ماروی نے شرارت سے اپنے ہاتھ اس کے سامنے کیے۔ سائیں میری مہندی کیسی لگ رہی ہے؟ وجدان نے آہستہ آہستہ اس کے ہاتھوں کو تھاما۔ اس کی نظریں ماروی کے چہرے سے پھسل کر مہندی سے سجے نازک ہاتھوں پر جا رکی۔ گہرے رنگ کی مہندی پر خوبصورت نقش و نگار بنے تھے جن میں کہیں کہیں اس کا نام بھی چھپا تھا۔ وہ مسکرایا، بالکل ویسی جیسے آپ کے ہاتھوں میں میری محبت کا رنگ چڑھ گیا ہو، گہرا، مکمل اور نہ مٹنے والا۔ ماروی کی پلکیں شرم سے جھک گئیں۔ اس کا دل ایک عجب سے احساس سے دھڑکنے لگا۔ وجدان نے اس کی انگلیوں کو نرمی سے چھوا۔ یہ رنگ زیادہ گہرا ہے، مطلب بہت محبت سے لگایا گیا ہے نا؟ مگر اب آپ ذرا اچھے بچوں کی طرح اپنے ہاتھ دھو کر تشریف لائیں۔ وجدان نے ماروی کو نرمی سے سمجھایا، کوئی تشریف وشریف نہیں،
میرا مطلب کہ یہ تو صبح تک رکھنی ہے سائیں، وہ تھوک نگلتے ہوئے بولی۔ فیضان نے مشنوعی خفگی سے اسے دیکھا اور آہستہ سے اس کا ہاتھ اپنے دل پر رکھ لیا۔ اب بھی نہیں دھونے آپ نے؟ وہ پھر پوچھ رہا تھا۔ سائیں آپ کے کپڑوں پر رنگ آ جائے گا، میں دھوتی ہوں نا، آپ چھوڑے میرا ہاتھ۔ بلا وجہ کی تاخیر کی تو یاد رکھیں ساری رات کھڑا رہا ہوں باہر انتظار میں، 1 انچ نہیں ہلوں گا۔ دبی دبی سی وارننگ پر ماروی کی ہنسی چھوٹی۔ اچھا، فجر کی نماز کے لیے تو ہلنا پڑے گا آپ کو۔ اپنی طرف سے ماروی نے مذاق کیا تھا، مگر وجدان کے چہرے پر کوئی تاثر نہ آتے دیکھ کر وہ سیدھی ہوئی۔ میں مذاق کر رہی تھی سائیں، میں آ رہی ہوں، 2 منٹ۔ اور پھر وہ واقعی 2 منٹ بعد ہاتھ دھو کر باہر نکلی تو ڈریسنگ پر رک کر لوشن سے ہاتھوں کو تر کیا۔ وجدان اس کی ساری کارروائی بیڈ پر بیٹھا دیکھ رہا تھا۔ آپ اگر اس وقت کے ساتھ ساتھ میرے ارمانوں پر بھی بربادی پھیرنے کے موڈ میں ہیں تو باز آ جائیں، ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ وجدان کی سرد آواز کمرے میں گونجی، مرتی کیا نہ کرتی، آخر کو بیڈ تک پہنچ ہی گئی۔ اب دکھائیں اپنے ہاتھ مجھے۔ وجدان نے اس کے یخ ہوتے ہوئے ہاتھ تھام لیے، پھر ڈرا میں سے ایک ڈبی نکالی، اس میں ڈائمنڈ کی رنگ تھی، بہت خوبصورت سی۔ وجدان نے ماروی کی انگلی میں پہنائی۔ ماروی کی آنکھیں تشکر سے بھر گئیں۔ سائیں یہ میرے لیے ہے، اف یہ کتنی پیاری ہے۔ وہ اشتیاق سے اپنے ہاتھ دیکھ رہی تھی، تازی تازی مہندی پر چڑھا رنگ اور گورے ہاتھوں میں انگوٹھی اس کے ہاتھوں کو مزید خوبصورت بنا رہے تھے۔ وجدان نے ماروی کے ہاتھوں کو بے اختیار چوم کر پھر دل کے مقام پر رکھا۔ کل کی تیاری ہو گئی ہے ماروی؟ اس نے ماروی کا دھیان بٹا دیا۔ ہاتھوں کی لرزش بتا رہی تھی کہ وہ گھبرا رہی ہے۔ ماروی نے سر ہلا کر ہاں میں جواب دیا۔ ماروی کو وجدان نے خود میں سمیٹ لیا۔ میری زندگی کو مکمل کرنے کے لیے شکریہ ماروی، میں بہت خوش قسمت ہوں کہ آپ کو اللہ نے میرے نصیب میں لکھ دیا۔ کیا آپ بھی میرے بارے میں ایسا ہی کچھ سوچتی ہیں؟ ماروی نے اپنا سر وجدان کی شور کرتی دھڑکنوں سے اٹھایا اور محبت پاش نگاہوں سے اسے دیکھا۔ سائیں آپ کی سوچ ہے، میں تو خود کو اس قابل ہی نہیں سمجھتی، مگر یہ میرے اللہ کا انعام ہے کہ آپ میری زندگی میں آئے۔ آپ ناراض ہوئے تو مجھے لگا دنیا کی ہر چیز ٹوٹ گئی ہے، میری سانس روکتی تھی سائیں۔ اتنے ظالم کبھی مت بنیے گا سائیں، وہ محبت کا اظہار کرتی کرتی شکووں پر اتر آئی۔ وجدان کے چہرے پر ایک دل فریب مسکراہٹ آئی۔ تمہارا نظر آنا علاج ہے میرا، میسر رہا کرو تاکہ جی سکیں ہم۔ وہ جذبات میں ڈوبا ماروی کے کانوں میں سرگوشی کر رہا تھا۔ ماروی کی پلکیں جھک گئیں، دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں۔ وہ کیا کہتی، اس کا دل تو پہلے ہی وجدان کے ایک اشارے پر ہار مان چکا تھا۔ وجدان نے نرمی سے اس کی ٹھوڑی اوپر کی۔ یہ سب صرف آپ کے لیے ہے ماروی، بس آپ کے لیے۔ میں بھی آپ کا دل و جان سے۔ چاندنی کھڑکیوں سے جھانک کر ان دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ رات کی خاموشی ان کے دلوں کی دھڑکنیں سن رہی تھی، اور محبت، وہ تو جیسے ہوا میں تحلیل ہو چکی تھی۔ چاند رات کی چمکتی روشنی ہر طرف خوشیوں کی نوید سنا رہی تھی، مگر آیت کا دل عجیب کشمکش میں مبتلا تھا۔ وہ ظالم جو ساتھ نبھانے کے وعدے کر کے گیا تھا، ایک بار بھی پلٹ کر نہیں دیکھا تھا۔ ظالم صفاک انسان، وہ من ہی من میں اسے کتنی گالیوں سے نواز چکی تھی۔ نہیں آتے نہ آئے، میں کون سا مر رہی ہوں، ویسے میں تو ویسے بھی نہیں جانا، اب فیصلہ کر لیا ہے۔ وہ بیڈ پر اونجھی منہ لیٹی، پتہ نہیں رونا کیوں آ رہا تھا، اس بے رحم دل کی یاد کیوں آ رہی تھی۔ اللہ پوچھے تمہیں ابصار عالم، اس نے تکیے پر بھرپور مکہ مارا، یہ میری غیر موجودگی میں مجھے تم کس خوشی میں بولتی ہو؟ ابصار کی آواز اس کے سماعتوں سے ٹکرائی تو اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ وہی تھا، ہاں وہی تھا۔ ابصار سیاہ شلوار قمیض میں ملبوس، بازو اوپر چڑھائے، ماتھے پر وہی ازل سے پڑے بل۔ آیت کا دل زور سے دھڑکا، مگر آیت نے اسے گھور کر دیکھا۔ آپ؟ آیت نے گہرا سانس لیا اور خود کو سنبھالتے ہوئے سخت لہجے میں کہا، آپ یہاں کیوں آئے ہیں مسٹر ابصار؟ ابصار نے ایک پل کے لیے اسے دیکھا، پھر دھیرے سے بولا، کیونکہ تمہیں چھوڑ کر میں خود کو نہیں سنبھال پایا آیت۔ آیت نے ہاتھ اٹھا کر اسے روک دیا۔ کوئی مگر نہیں، اب بہت دیر ہو چکی ہے۔ ابصار نے ایک گہری سانس لی اور آیت کی طرف بڑھ کر کہا، نہیں ابھی دیر نہیں ہوئی۔ آیت کی آنکھوں میں آنسو جھلملا اٹھے، مگر وہ چہرے پر سختی لاتے ہوئے بولی، مجھے آپ کی معافی نہیں چاہیے ابصار، جو اعتماد ایک بار ٹوٹ جائے وہ دوبارہ نہیں جڑتا۔ ابصار نے بے بسی سے آیت کو دیکھا۔
میں جیتنا نہیں چاہتا آیت، میں صرف تمہیں واپس چاہتا ہوں۔ آیت نے نم آنکھوں سے اسے دیکھا اور پھر رخ موڑ لیا۔ میں بار بار ٹوٹ نہیں سکتی ابصار، جانے عالم ایک بار بھروسہ کر کے تو دیکھو، اس بار جانوار دوں گا۔ آیت نے بے اختیار نظریں چرا لی، مگر دل تھا کہ قابو میں ہی نہیں آ رہا تھا۔ کمبخت کتنا پیارا لگ رہا ہے، بلیک شلوار قمیص میں تو اور بھی تباہی مچا رہا ہے۔ دل ہی دل میں خود کو کوسا، پاس آ کر دیکھو اور بھی پیارا لگوں گا، ابصار نے ایک آئی برو رول کرتے ہوئے کہا۔ آیت نے فوراً رخ موڑ لیا۔ خوش فہمی ہے آپ کی؟ دل کی دھڑکنیں بے ترتیب ہو رہی تھیں۔ ابصار ہلکا سا مسکرایا، جھوٹ بولنے میں ابھی بھی بہت کچی ہو آیت۔ آیت نے غصے سے اسے گھورا، مجھے آپ سے کوئی بات نہیں کرنی، آپ یہاں کیوں آئے ہیں؟ ابصار نے سنجیدگی سے جواب دیا، تمہیں واپس لے جانے، ہمیشہ کے لیے۔ وہ قریب آیا تو آیت نے پیچھے ہٹنا چاہا، مگر دیوار سے جا لگی۔ ابصار پیچھے ہٹے، اس کی آواز لرز گئی تھی، مگر لہجے میں سختی لانے کی ناکام کوشش کی۔ نہیں ہٹوں گا، میں نہیں جاؤں گی آپ کے ساتھ۔ آیت اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے بولی۔ ابصار نے اپنا چہرہ اس کی گردن پہ مس کیا۔ تم سے پوچھا کس نے ہے؟ اس کے جواب پر آیت نے اسے پیچھے دھکیلا، تو آپ مجھے لینے نہیں آئے یہاں؟ آیت کی آنکھوں میں نمی تھی۔ بالکل نہیں، وہ صاف جواب دیتا ظالم بنا۔ اب سارا عالم، آیت چلائی، جان عالم ذرا آہستہ بولو، میرا دل تھوڑا کمزور ہے۔ ایک تو تمہاری جدائی نے مار رکھا ہے، دوسرا تمہارا عشق میرے سر پر چڑھ کر ناچ رہا ہے۔ اب بتاؤ، پیروں سے جاؤ گی یا میری گود میں؟ افسار نے جھٹکے سے اسے قریب کھینچا۔ میں کہیں نہیں جا رہی، بس آپ کو میری کوئی پرواہ نہیں، نہ کوئی میسج نہ کوئی فون۔ اتنا اگنور کیا اور مجھے اٹھانے کی آ گئے ہیں اب آپ؟ آیت اس کی گرفت میں مچل رہی تھی اور دل پسکیاں توڑ کر باہر آنے کو بے تاب تھا۔ کمبخت کون سی پرفیوم لگاتا ہے، سحر طاری ہو رہا ہے۔ وہ دل میں خود ہی سے ہم کلام ہوئی۔ جانے عالم، تمہارے لیے بھی لی تھی پرفیوم، تم نے واپس کر دی۔ ابصار کی بات پر وہ چونکی۔ آپ کو کیسے پتہ لگ جاتی ہے ہر بات؟ آیت ہو بنی کھڑی رہی۔ جن سے محبت ہو ان کی آواز سات پدوں میں بھی سنائی دیتی ہے۔ ابصار نے اس کی دونوں آنکھوں کو باری باری چوما۔ آیت نے پھر دھکیلا، آپ فری مت ہو اور جائیں یہاں سے۔ آیت کو خود سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس کی زبان انکاری کیوں ہے، جبکہ دل شدت سے اس ظالم کے ساتھ چلنے کو تیار تھا۔ ابصار نے ہاتھ دیوار پر رکھ دیا، آیت کے چہرے کے قریب جھک کر دھیرے سے بولا، کتنی بار بھاگو گی مجھ سے آیت؟ کب تک خود سے جھوٹ بولو گی؟ آیت نے نظریں چرائیں، میں کوئی جھوٹ نہیں بول رہی۔ ابصار کی گہری نظریں اس کے چہرے کا طواف کر رہی تھی۔ تمہاری آنکھیں کچھ اور کہہ رہی ہیں، تمہارے کانپتے ہاتھ کچھ اور بے ترتیب سانسیں تو سب راز کھول رہی ہیں۔ جو ناول مجھے پڑھنے سے روکتی تھیں، تم نے خود تو پڑھے ہی ہوں گے، تو پھر یہ بھی معلوم ہوگا کہ جو لڑکیاں شوہر کی بات نہیں مانتی ان کے ساتھ پھر کیا سلوک ہوتا ہے۔ ابصار نے ایک آنکھ ونک کرتے ہوئے آیت کو تپایا، آپ بہت ہی کوئی گندے قسم کے انسان ہیں، ہٹ جائیں یہاں سے، مجھے نیند آ رہی ہے، مجھے سونا ہے۔ آیت نے تیزی سے ہاتھ جھٹک کر خود کو آزاد کرایا، بس بہت ہوا، اب میں باتوں میں نہیں آؤں گی۔ ابصار نے آہستہ سے سر ہلایا، ٹھیک ہے، پھر کہہ کر دکھاؤ کہ تمہیں مجھ سے محبت نہیں رہی۔ آیت خاموش رہی، ہونٹ کانپے، مگر کوئی لفظ ادا نہ کر سکی۔ بول دو بس، پھر تمہاری زندگی سے غائب ہو جاؤں گا آیت، قسم اٹھا کر کہتا ہوں، بس ایک بار بول دو تمہیں محبت نہیں ہے۔ ابصار نے سرد لہجے میں اسے وارننگ دی۔ آیت جانتی تھی کہ وہ ضد کا پکا ہے، ایک بار وہ بولے گی اور ابصار ہمیشہ کے لیے غائب ہو جائے گا۔ آیت بے بس ہوتی اس کی باہوں میں جھول گئی۔ ظالم سفاک انسان، بے رحم دل، آپ بہت زیادہ برے ہیں، جتنا ذلیل کیا ہے مجھے اپنے پیچھے۔ وہ اس کے ساتھ لگی ہوئی رو رہی تھی۔ ابصار نے اسے پیار سے اپنی باہوں میں سمیٹ لیا۔ وہ آیت کو رونے دینا چاہتا تھا تاکہ وہ دل ہلکا کر لے۔ اور کچھ کہنا ہے میرے بارے میں آیت؟ ابصار بہکے ہوئے انداز میں بولا۔ آیت ابصار کی شرٹ پکڑ کر ناک صاف کر گئی، نہیں بس ابھی اتنا ہی۔ وہ سرخ آنکھیں اٹھا کر بولی۔ ابصار نے پلک جھپکتے ہی اسے کندھے پر اٹھا لیا۔ آیت چیخی، ابصار یہ کیا کر رہے ہیں؟ مجھے نیچے اتاریں، مجھے نہیں جانا کہیں۔ ابصار، وہ اس کی کمر پر مکے برسا رہی تھی، جانے عالم مت تھکاؤ خود کو، تم میری ہو اب، جہاں میں وہاں تم۔ وہ ان کے ہال میں کھڑا باہر نکلنے کو تھا جب آیت کی امی ابصار کے لیے کافی بنا کر لا رہی تھی۔ ابصار کی پیٹھ پر آیت کو لٹکتا دیکھا تو خجالت سے منہ دوسری طرف کر لیا۔ میں اپنی امانت لے جا رہا ہوں آنٹی، آپ لوگ پرسوں ولیمے پر ٹائم سے آ جائیے گا، میرا ڈرائیور خود پک کر لے گا، اللہ حافظ۔ وہ ابصار کی حرکت پر صرف مسکرا ہی سکی۔ آیت کی بے بسی
وہ ہنس رہی تھی، مگر جانتی تھی کہ اب اس کا سفر خوشیوں کی طرف ہے۔ مسٹر افسر خدا کا خوف کرے، میں نے جوتا بھی نہیں پہنا، نہ کوئی چادر ہے، آپ کیسے لے کر جا رہے ہیں؟ پلیز مجھے دوپٹہ تو لینے دیں۔ وہ بے بسی سے بولی۔ افسر نے اس کی بات انسنی کرتے ہوئے اسے فرنٹ سیٹ پر بٹھایا۔ تمہیں کسی چیز کی ضرورت بھی نہیں ہے، آپ آپ کار خود ڈرائیو کریں گے؟ حیات کو حیرت ہوئی جب اپنی برابر والی سیٹ پر اسے بیٹھے دیکھا۔ بالکل، اس وقت میں اپنے اور تمہارے بیچ کسی کو نہیں چاہتا۔ افسر نے اپنی شال اتار کر آیت کے کندھوں پر ڈالی۔ اب اور کوئی پرابلم؟ افسر نے نرمی سے سوال کیا۔ جوتے؟ حیات نے اپنے ننگے پیر دیکھے۔ میں گود میں اٹھا لوں گا، جانے عالم نہ پریشان ہو۔ افسر نے محبت سے اس کا ماتھا چوما۔ اب چلیں؟ کہاں؟ حیات نے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ ایک خوبصورت جگہ جو میری تنہائی کی ساتھی ہے، مگر اب سے تم میرے ساتھ ہوگی وہاں۔ افسر نے گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے اسے بتایا۔ کچھ دیر کے بعد وہ سمندر کے کنارے کھڑے تھے۔ افسر اپنی پرائیویٹ بوٹ میں اسے لایا۔ بوٹ کو نہایت خوبصورتی سے سجایا گیا تھا۔ حیات یہ سب دیکھ کر مبہوت ہوئی۔ چاندنی رات کا حسن سمندر کے پانی میں جھل مل کر رہا تھا۔ ہلکی ہلکی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی اور کشتی سمندر کے ہلکوروں کے ساتھ مدم سی جھوم رہی تھی۔ آیت گہری خاموشی میں سمندر کو تک رہی تھی، مگر اس کے دل کی دھڑکنیں بہت تیز تھیں۔ افسر نے ایک گہری سانسی اور آیت کی طرف دیکھا۔ وہ جانتا تھا کہ آج کا لمحہ بہت اہم ہے۔ وہ جیب میں ہاتھ ڈال کر کچھ نکالنا چاہتا تھا، مگر پھر رکا اور دھیرے سے بولا، آیت کیا تم جانتی ہو میں نے زندگی میں کبھی کسی سے کچھ نہیں مانگا، مگر آج میں تم سے ایک چیز مانگنا چاہتا ہوں۔ آیت نے چونک کر اسے دیکھا۔ کیا؟ افسر نے گھٹنوں کے بل بیٹھ کر ایک مخملی ڈبیا نکالی جس میں ایک نازک سی انگوٹھی چمک رہی تھی۔ اس کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی، مگر آنکھوں میں گہری سنجیدگی۔ میں تم سے اپنی زندگی مانگنا چاہتا ہوں آیت۔ میں چاہتا ہوں کہ تم ہمیشہ میرے ساتھ رہو۔ میں مانتا ہوں کہ میں نے بہت غلطیاں کی، تمہیں دکھ دیا، تمہاری عزت نہیں کی، مگر سچ تو یہ ہے کہ میں تمہارے بغیر ادھورا ہوں۔ کیا تم مجھے ایک موقع دو گی؟ کیا تم میری بیوی بن کر میری زندگی کا سب سے حسین حصہ بنو گی؟ حیات کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اس نے آنکھوں میں نمی کے ساتھ افسر کو دیکھا۔ کیا آپ بدل جائیں گے افسر؟ کیا واقعی آپ کی نظر میں میری عزت ہوگی؟ افسر نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ بدل چکا ہوں آیت، تمہارے بغیر میں نے جانا کہ میری زندگی کچھ بھی نہیں۔ حیات نے نظریں جھکا لی، مگر وہ جانتی تھی کہ افسر کی آنکھوں میں جھوٹ نہیں تھا۔ چند لمحے خاموش رہنے کے بعد اس نے آہستہ سے سر ہلا دیا۔ ہاں سرتاج، میں آپ کو ایک موقع دیتی ہوں۔ افسر کی آنکھوں میں خوشی کی چمک ابھری۔ وہ مسکرایا اور آہستہ سے انگوٹھی اس کی انگلی میں پہنا دی۔ سمندر کی لہریں جیسے اس لمحے کے گواہ بن گئیں۔ چاندنی میں کشتی محبت کے نئے سفر پر روانہ ہو گئی۔ جیسے ہی افسر نے آیت کی نازک انگلی میں انگوٹھی پہنائی، ہوا میں رنگ برنگی روشنیوں کا دھماکہ ہوا۔ آتش بازی کے جگمگاتے رنگ سمندر کی سطح پر رقص کر رہے تھے، جیسے ستارے زمین پر اتر آئے ہوں۔ آسمان پر آئی لو یو لکھا تھا۔ آیت نے حیرانی سے اوپر دیکھا اور پھر افسر کی طرف۔ یہ سب؟ آیت کے ہونٹوں سے بے اختیار نکلا۔ افسر نے مسکرا کر اس کی طرف دیکھا۔ ہاں، یہ سب تمہارے لیے۔ چاند رات تھی، تمہارے بغیر خالی لگ رہی تھی، تو میں نے سوچا اسے کچھ خاص بنانا چاہیے۔ آیت کی آنکھوں میں نمی چمکی، دل کی ہر ناراضگی جیسے ان رنگوں میں کہیں کھو گئی تھی۔ افسر نے آہستہ سے اس کا ہاتھ تھاما۔ آیت، میں چاہتا ہوں کہ ہم آج سے ایک نئی شروعات کریں میرے سرتاج۔ صحیح کہتی ہوں نا؟ یہ ناول انسان کو بگاڑ دیتے ہیں۔ دیکھ لیں ساری حرکتیں رومانٹک ناولز کے ہیرو جیسی۔ وہ اپنی پرانی ٹون میں واپس آتی ہوئی بولی۔ آیت کے چہرے پر حیا کے سارے رنگ دوڑ رہے تھے۔ وہ اپنی قسمت پر رشک کر رہی تھی۔ ارادے تو بہت خطرناک ہیں، آپ بس دل بڑا کر لیں جانے عالم، بس آپ کا ساتھ درکار ہے۔ افسر نے آیت کو خود سے قریب کرتے ہوئے سرگوشی کی۔ ابھی بہت کچھ بتانا ہے، محسوس کرنا ہے۔ کیا میرا ساتھ قبول ہے؟ افسر سرگوشیوں میں بات کر رہا تھا۔ آیت کو کچھ سمجھ نہ آیا کہ کیا جواب دے۔ وہ بس اپنا سر اس کے سینے پر رکھے آنکھیں موند گئی۔ بہت لمبا سفر طے کیا ہے سرتاج میں نے بھی، بس اکیلا مت کیجیے گا۔ اب کی بار آیت مر جائے گی سرتاج۔ افسر کے چہرے پر خوبصورت سی مسکراہٹ آئی۔ میری جان کبھی نہیں۔ اچھا ذرا یہ تو بتائیں مجھے اگنور کیوں کیا؟ آیت کے شکوے اب اپنے سرتاج سے شروع ہو گئے تھے جو ساری زندگی چلنے تھے۔ اب تو کہانی شروع ہونے جا رہی ہے، افسر اور آیت کی کہانی، جسے لوگ یاد رکھیں گے ہمیشہ۔ افسر اس کے ارد گرد اپنے بازو لپیٹ گیا۔ آیت کو تحفظ کا احساس دلاتا ہوا اس کی ساری باتوں پر مسکرا رہا تھا۔ چاند رات کا یہ لمحہ
جیسے ہمیشہ کے لیے ان کے دلوں میں نقش ہو گیا تھا، جہاں سمندر، چاندنی اور ان کی محبت سب ایک ساتھ کھڑے تھے۔ ایک خوبصورت سفر کا اختتام ہوا۔ آپ سب کی محبت اور توجہ کا بے حد شکریہ۔ میں دل سے آپ سب کی مشکور ہوں اور امید رکھتی ہوں کہ نئے سفر